بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپاہی بابا ٹی وی چینل پہ آپ سب لوگوں کا سواگت ہے، خیر مقدم ہے، اور کچھ گفتگو کرنا چاہ رہے تھے تو یہ ہوا کہ لوگوں کا خیال ہوا، بھائیوں کا، کہ کچھ گفتگو کریں تاکہ ہم تک وہ باتیں تو بات یہ رہی کہ آج ہم لوگ پیرا مریدی کی لائن میں پڑے ہوئے ہیں اور سبھی سلسلے کے لوگ پیرا مریدی کر رہے ہیں اور لوگ مرید ہو رہے ہیں، مرید ہوتے تو ہیں۔ تو مرید ہونے سے پہلے مرید کو چاہیے کہ پہلے سیکھ لے کچھ باتیں کہ مرید کیوں ہوا جاتا ہے، اور اگر مرید نہیں سیکھ پایا کہ مرید کیوں ہوا جاتا ہے تو شیخ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اس کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ مرید کیوں ہو رہے ہیں۔ مرید تو ہو گیا، مرید ہونے کے بعد کم سے کم ہر وقت جو ہے اپنے شیخ کی صحبت میں جب بھی موقع ملے جائے تو یہ پوچھے کہ مریدی کیا ہے، مریدی کیا ہے۔ تب مریدی کا پتہ چلتا ہے کہ مرید کس لیے ہوا جاتا ہے۔ اب بھائی ٹھیک ہے، ہم کو تکلیف ہے، اندر بیماری تو ہے، لیکن پتہ نہیں پا رہے ہیں ہم کون سی بیماری ہے۔ اب اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، تو ڈاکٹر دیکھتا ہے تو اس کو تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ اب اس کو لکھ دو، یہ چیز کا جانچ کرا دو۔ جب جانچ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری ہے اس کے اندر، ہے نا۔ اسی طرح شیخ دیکھ لیتا ہے اپنی نظروں سے کہ اس کے اندر کیا بیماری ہے، یعنی روح کی بیماری۔ نفس کے عیوب روح کو بیمار کر دیتی ہے، نفس کے عیوب روح کو بیمار کر دیتی ہے، یعنی روح کمزور ہو جاتا ہے، اور اتنا تک کہ انسان وہ ہلاکت تک پہنچ چلا جاتا ہے، وہ پلید ہو جاتا ہے، اس میں کامیاب نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جب جائے تو محبت، ادب، خوف، اتنی باتیں اپنے اندر پیدا رکھے۔ جو مرید پیر سے اپنی محبت نہ کر سکے اور ادب قائم نہ کر سکے اور خوف نہ پیدا کر سکے، جب تک یہ تین بات قائم نہیں کرے گا تب تک اس کے اندر کوئی چیزیں پیدا نہیں ہوں گی۔ لاکھوں سال لگ جائے گا، صحبت میں بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے بزرگوں کی بارگاہ میں لوگ صحبت میں رہے اور کتنا زمانہ گزار دیے، لیکن ان کو جو ہے وہ چیز حاصل نہیں ہوئی، اور کچھ بزرگ ایسے ہوئے کہ کچھ ہی دن صحبت میں رہے، نہیں وہ اتنا۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت سید عبدالقدیر رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں پتے والی درگاہ کے بازو میں آپ کی درگاہ ہے، سرکار دادا حضور نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ پیر بھائی رہے۔ سرکار نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ چاہا کرتے تھے کہ یہ راجدھانی ہے ہندوستان کی، یہاں بھی ہمارے شیخ کا کوئی خلیفہ ہو۔ آپ کی یہ تمنا تھی۔ حالانکہ سرکار محمد نبی رضا رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، اس کے بعد سیدنا عبدالحی چارگامی رحمۃ اللہ علیہ کا دورہ ہوا دلی۔ اللہ نے ان کے حصے میں وہ چیز پوری کی۔ جب پوری کی تو آپ نے کہا کہ آج ہمارے جو ہے محمد نبی رضا کا خواہش پوری ہو گئی، تمنا سرکار کی۔ سید عبدالقدیر رحمۃ اللہ علیہ مرید ہونے کے بعد جب چٹگام حاضر ہوئے تو اتنا جھکے کہ حالت رکوع میں چلے گئے، اور جتنے دن وہاں بارگاہ میں تھے آپ سیدھی کمر کھڑے نہیں ہو پائے، جھکے ہی رہ گئے رکوع کی حالت میں۔ اور جتنے دن رہے ہوں گے اتنے دن میں اللہ کا کرم ایسا ہوا، بزرگوں کی نگاہیں کرم ہوئی، وہ کامیاب ہو گئے۔ بھائی جب کہیں جاتا ہے خانقاہ میں کچھ چندے دن تو رہتا ہے، ہفتوں رہے ہوں یا مہینوں رہے ہوں یا سالوں رہے ہوں، لیکن غور کریے کہ زمانہ گزر جاتا ہے،
ذکر و فکر عبادت و ریاضت کرتے کرتے انسان کامیاب نہیں ہو پاتا، لیکن جب وہ بارگاہ مرشد میں حاضر ہوا اور اس کی کمر جھک گئی، تو بارگاہ مرشد میں حاضر ہونا تو پہلی محبت کی دلیل ہو گئی، اور جب مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو ادب اس کو اکڑنے نہیں دیا، اس کے کمر کو موڑ کے جھکا دیا، ادب پہ قائم کر دیا۔ جب ادب پہ قائم کر دیا، کبھی نظر روبرو نہیں ملی، خوف رہا نا، یہ خوف کا عالم رہا ہے، تو حضور کامیاب ہو گئے وہ۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ تو کل ملا کر محبت اور ادب اور خوف یہی اصل ہے، اور جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو آپ کا نماز بھی آپ کو کامیاب کر دے گا، اور نہیں پوری زندگی نماز پڑھتے رہو، سمجھے نہیں، نماز کامیاب نہیں کرے گا۔ حالانکہ نماز میں کمی نہیں ہے، کمی نمازی میں ہے، وہ نماز کو پڑھتا ہے اور اکڑا رہتا ہے اپنی عبادتوں پر، نماز تو پڑھتا ہے اور اپنی عبادتوں پر اکڑا رہتا ہے، سمجھے نہیں، کیونکہ نماز اپنے من کی ہے، جیسا چاہو پڑھو، نماز اپنے من کی ہے، چاہے چھوٹی سورہ پڑھ لو چاہے بڑی سورہ پڑھ لو، چاہے جلدی جلدی پڑھ لو چاہے دیر میں پڑھو، ہے نا۔ اس لیے جب مرشد کے بارگاہ میں رجا ہوگی تو اپنے من سے کچھ نہیں کر پاؤ گے، جو کچھ شیخ چاہے گا وہی تم کو کرنا ہوگا۔ تو جب شیخ کی مرضی سے انسان اپنے نفس کو چلانے لگتا ہے، اس کا تابع گیر ہو جاتا ہے جب، تب اس کے اندر وہ نکھار پیدا ہونے لگتا ہے۔ جب وہ نکھار پیدا ہوتی ہے تب وہ جو بھی کچھ کرتا ہے ایک ایک عمل کا راز اس پر کھلتے جاتے ہیں، اس کے مطلب سمجھنے لگتا ہے کہ ابھی ہم نے جو نماز پڑھا یہ نماز ہماری ہوئی کہ نہیں ہوئی، خود اس کا دل ہی اس کو جواب دینے لگتا ہے۔ خود جب مطمئن ہونے لگتا ہے تو قلب مطمئنہ کی یہ تاثیر ہے، خود مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ مطمئنہ جب اپنے مقام پہ آتا ہے تو ہر شخص کے اندر جب یہ مقام پیدا ہوتا ہے تو اسے اطمینان دینے لگتا ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا مطمئن ارجعی الی ربک راضیہ، اے اطمینان والی نفس تیرا رب اس سے راضی ہے، تیرا رب اس سے راضی ہے۔ تو مطمئنہ تک کم سے کم پہنچنے سے پہلے تو اس کے 3 منزلیں اور نیچے ہیں، امارہ سے شروع ہوتا ہے، سمجھے نہیں، تو اس امارہ میں بھی 3 درجات ہیں، امارہ میں بھی 3 درجات ہیں۔ کسی لینگویج میں تو کہا گیا ہے کہ اسے ناسوت کہتے ہیں، اور کہیں کہا گیا ہے یہ امارہ ہے، کہیں کہا نفس امارہ ہے، کل ملا کے بات ایک ہی۔ جب تک انسان کا نفس اپنے خواہشوں کے تابع ہوتا ہے تب تک وہ شخص کا دل، یہ جو قلب مطمئنہ ہے یہ اس کا قلب نہیں ہوتا، اس کا ناسوت قلب ہوتا ہے، کہ ناسوت کی خواہشوں سے وہ سارا عمل کرتا ہے۔ تو ناسوت کی جو خواہش ہے وہ دنیا ہے، اور ناسوت کہتے ہیں فنا کو، ناسوت کہتے ہیں فنا کو۔ تو جو فنا کے طرف ہمیشہ رہے گا کامیاب کہاں ہوگا وہ؟ جیسے کہ مثال ہے، ایک دلدل ہے، ایک آدمی کمر کان کے لو تک دھسا ہے دلدل، اور ہلاکت سے بچنے کے لیے بہت کم لمحہ ہے کہ یہ اپنے کو نجات دلا لے، تو بتاؤ امید پائی جاتی ہے اس دلدل سے نکلنے کی؟ نہیں۔ دوسرا آدمی اپنے کمر تک دھسا ہوا ہے، اگر وہ چاہے کہ ہم اس ناسوت سے نکلیں تو لو والے سے
یہ اس میں امکان پائے جاتے ہیں کہ یہ دلدل سے نکل سکتا ہے۔ اور تیسرا آدمی کیچڑ میں اس کے صرف پاؤں دھسے ہیں، ناسوت کل پاؤں دھسے ہیں، آپ کی پولیا تک ہے کیچڑ۔ اگر تم پر کوئی آسمان گرنے والا ہو تو یہ پولیا والا تیزی سے بھاگے گا اپنی جان بچانے کے لیے، بنسبت کمر والے سے۔ اور جو کمر تک دھسا ہوا ہو اور پہلا والا دھسا ہے لو تک، کان کے لو تک دھسا ہے، تو اس کے بنسبت کمر والا نجات پائے گا۔ کوئی ایسا چوتھا شخص ہو جو کیچڑ میں ہی نہ ہو، اس کی پر ہو، اس کو کتنا امکان ہے؟ تو بس اپنے اندر دیکھا جائے کہ ہم کتنا خواہشوں کے غلام ہیں، اپنے اندر دیکھا جائے ہم کتنا خواہشوں کے غلام ہیں۔ جب یہ پرکھنا شروع کرے گا اپنے آپ بس اس کو نفس کے عیوب ظاہر ہونے لگیں گے اس کے اوپر، اور جب نفس کے عیوب ظاہر ہوں گے تو اس کا ناسوت صاف ہونے لگتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں قلب ناسوت۔ 4 قلب ہے انسان کے اندر۔ یہ جو گوشت کا لتھڑا ہے، ہارڈ دل، یہ قلب نہیں ہے۔ اس گوشت کے لتھڑے کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کا نام دل ہے۔ ایک حال پیدا ہوتا ہے، اس حال کا نام دل ہے، اور اسی حال کے معاملے میں اللہ نے کہا، حدیث شریف ہے قلب المومنین عرش اللہ تعالی، مومنوں کا قلب عرش بن جاتا ہے اللہ کا، اللہ اس پر جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی شے اللہ کی بارگاہ میں اس ساتھ نہیں کر سکتی، صرف مومن کی قلب۔ بات سمجھ گئے؟ تو پہلے قلب ناسوت کو جگائے، جس کا ناسوت جگ گیا، ناسوت جس کا چل گیا، کئی بھاشا میں بولا جاتا ہے اس کو، اس کا ناسوت چلا نہیں ہے، اس کا ناسوت چل گیا ہے، اس کا ناسوت کھل گیا ہے۔ بات میں تو ان تمام خواہشوں کے جو غلام بنا ہے انسان، جب اس سے اپنے کو بچائے گا، اور پہلے اس کا طریقہ ہے یہ کہ شرعی تمام حرام سے اپنے کو محفوظ کر لے، تمام حرام چیزوں سے اپنے کو محفوظ کرے۔ جب حرام چیزیں محفوظ ہو جانے کہ اب ہم حرام نہیں استعمال کر رہے ہیں، نہ حرام کر رہے ہیں، تو اب وہ تخفیف حلال کرے، حلال میں کمی کرے۔ اور جب حلال میں کمی کرنے لگتا ہے انسان، تب اس کے معاملات میں ترقی آتی ہے، معاملات میں ترقی آتی ہے، کہ ہر طرح سے کھانے پاک ہو اور صاف ہو اور طیب ہو تو ہمارے لیے جائز ہے کھانا، ہے نا؟ جو بھی حلال ہو، پاک و طیب ہے ہمارے لیے کھانا، تو کئی قسم کا کھانا جائز ہے ایک ساتھ۔ اب جب بندہ جو ہے اس پر غور و فکر کرتا ہے کہ ان خواہشات سے اپنے کو روکے، تو کم کرتا ہے، ہوتے 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 ایک غذا پہ قائم ہو جاتا ہے۔ جو تمام قسم کے دسترخوان پھیلا کے کھاتا تھا، تو دھیرے دھیرے آ کر کے ایک غذا پہ قائم ہو گیا، اور ایک غذا پہ قائم ہونے کے بعد اس میں بھی صرف کمی کرنا شروع کر دیا۔ تو یعنی گویا وہ اپنے نفس کے تابع نہیں رہ رہا ہے، اب اپنے روح کے تابع ہونے جا رہا ہے۔ اسی کو ناسوت جگانا کہتے ہیں۔ اور جتنے ہی انسان اپنے کو محفوظ فرمائے، تب اس کے اب نمبر آئیں گے لطائف کھلنے کے۔ تو پہلا لطیفہ نفس ہے، امارہ جسے کہتے ہیں، اور اس کا مقام کچھ بزرگوں نے بتایا ہے مقام ناف سے ہے، اور کچھ یہاں بتایا گیا ہے داہنے گھٹنے سے ہے، سمجھے نہیں؟ کچھ یہاں بتایا گیا ہے یہ عالم ناسوت ہے، سمجھے نہیں؟ خیر کل ملا کے بات ایک ہی ہے، آپ کی دنیا جتنی تخفیف یعنی کمی ہوتی جائے گی، یعنی اسی کو دنیا چھوڑنا کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ دنیا چھوڑ کے
آسمان پہ اڑ جاؤ یا زمین میں دھس جاؤ، اس کو دنیا سونا نہیں کہتے۔ جس طرح پانی میں مچھلی رہتی ہے نہیں، پانی میں مچھلی رہتی ہے، مچھلی میں پانی نہیں رہتا۔ بس ہم اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اپنے اندر دنیا گھسیر لیتے ہیں۔ ہم کو دنیا میں کھڑی رہنا ہے، دنیا میرے اندر نہ ہونا چاہیے، بس یہی کامیابی کا راز ہے۔ دادا حضور رحمت اللہ علیہ سے لوگ کہا کرتے تھے کہ دنیا حضور بہت گھیر لیا ہے، دنیا نہیں چھوڑ رہی ہے، دنیا نہیں چھوڑ رہی ہے۔ تو آپ ایک مرتبہ ان کو اشارتاً سمجھانے کے لیے چل دیے سفر میں، اور راستے میں ایک درخت ملا، آپ درخت کو پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ حضور چلیے، کیا کروں، پیڑ نے ہم کو پکڑ لیا ہے، کیسے جاؤں، پیڑ نے ہم کو پکڑ لیا ہے، کیسے جاؤں۔ نہیں حضور، پیڑ آپ کو نہیں پکڑا ہے، پیڑ کو آپ نے پکڑ لیا ہے۔ نہیں، ہم کہاں، ہم پیڑ پکڑے ہیں، پیڑ نے ہم کو پکڑا ہے۔ تو کیا نہیں حضور، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیڑ کو آپ نے پکڑا ہے، پیڑ کو آپ نے پکڑا ہے، پیڑ نے آپ کو نہیں پکڑا ہے۔ نالائکو، سمجھتے کیوں نہیں؟ دنیا تم کو نہیں پکڑتی، تم خود دنیا کو پکڑتے ہو، دنیا کو خود تم گھیرتے ہو، دنیا تم کو نہیں گھیرتی۔ بس مثال بالکل آسان سے بات سے سمجھ میں آ گئی کہ جب تک جو ہم نے بتایا ترتیب سے کہ اس طرح سے پہلے اپنے کو حرام سے محفوظ کرے، پھر حرام سے محفوظ ہو گیا تو حلال پر قائم ہو گیا، تو حلال پہ قائم ہو گیا تو دھیرے دھیرے تخفیف حلال کرے، یعنی حلال میں کمیاں کرتا جائے، پھر ہوتے ہوتے مختصر پہ آ جائے کہ جتنا ضرورت ہے، بقدر ضرورت دنیا دنیا نہیں ہے، بقدر ضرورت دنیا دنیا نہیں ہے، بات سمجھا نہیں، وہ دین ہے۔ تو تمہارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، تجارت کرنا، نوکری کرنا، کمائی کرنا، یہ سب عبادتوں میں شامل ہوگا۔ اب نماز جب پڑھو گے تو نماز کا مزہ ہی پاؤ گے الگ، اب آپ کا قلب اطمینان ہونے لگا، کیونکہ یہ مطمئنہ قلب کو نہیں، اس کو آسمانی غذا چاہیے تھا، نہ کہ زمینی والی غذا۔ زمین سے جو سڑ گل کے آتی ہے، زمین سے کوئی بھی دانہ ڈالو کیا ہوتا ہے، وہ سڑتا ہے، گلتا ہے، اپنی ہستی مٹا دیتا ہے، پھر کہیں جا کے انگور پھوڑتا ہے، پھر سر سبزہ ہوتا ہے، پھر پھول پھلواری ہوتی ہے، پھر پھل لگتا ہے نا۔ تو اب بتائیے، تو یہ اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ سڑی ہوئی چیز سے نکلا ہے، اور جب انسان ملکوتی غذا کھانے لگتا ہے تو اس کا مادہ سڑنے کا ہے ہی نہیں ہے، اس کا مادہ سڑنے والا تو ہے ہی نہیں ہے، اس کا مادہ نوری ہو گیا، اس کا مادہ نوری ہو گیا۔ اب بتاؤ، جتنا ہی وہ حاصل کرتا جائے گا وہ روشن ہوتا جائے گا نہیں، جتنا ہی وہ حاصل کرتا جائے گا۔ اسی پر علامہ اقبال لاہوری نے کہا ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے معتد کی جس رزق میں آتی ہو پرواز میں پتا ہے۔ تو اسی باتوں پہ سے ہم اپنی بات سماپت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو جتنا ہم بولے ہیں، ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیروں کی محبت ظاہر و باطن، ادب ظاہر و باطن یہ نہیں، اور خوف ظاہر و باطن ہر وقت ہمارے دلوں میں قائم رہے، اور اسی پر ہم لوگ قائم دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔